آج شراب پی کر کے آدمی گھر میں آتا ہے، زبان سے گندی گندی گالیاں نکالتا ہے، شراب پی کے گھر میں آتا ہے، اپنی بہن اور بیٹی کو بھی گندی گندی باتیں کہتا ہے، شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے نازیبا باتیں کرتا ہے، شراب پی کر کے اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، شراب پی کر کے اپنی ساری کمائی کو لٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث، یہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لے گا وہ دنیا کا کوئی بھی گندا کام کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں، آج کافر سے زیادہ مسلمان شراب پی رہا ہے۔ ہم بہار گورنمنٹ کی بات کیا کریں، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے شراب بندی کر دی تھی، مگر آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شراب پی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ میں سے کوئی بھائی اس گندگی میں مبتلا ہے، اگر شراب کے نشے میں مبتلا ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، نہیں پتا موت کب آ جائے، کیا پتا شراب کے نشے میں انسان دھت ہے اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اسی حالت میں انسان کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندے کا انتقال جس حال میں ہوگا، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اے شراب پینے والے، اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو شراب کے نشے میں اٹھے گا، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس گندی چیز سے تو جلدی سے توبہ کر لے، اپنے پریوار کو، اپنے آپ کو اس سے تو نجات دے دے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شراب آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے، جو برباد کر رہی ہے، اس شراب سے اپنے دامن کو بچا لو میرے بھائی۔ تو اللہ کو کافر پسند نہیں، اللہ کو کافر پسند نہیں۔ اگر کفر کی حالت میں آدمی مر گیا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے، ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی، جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو۔ اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کا ڈیفینس مت کیجئے، ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے، ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں۔ خیانت اللہ کو پسند نہیں۔ خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ امانت کا الٹا ہے خیانت۔ امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، بچے کتاب پڑھ نہیں رہے اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے۔ پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے، پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرمنل لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دے، اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے، ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے، یہ پولیس کے عہدے کے ساتھ خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا عظیما، اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے امانت میں خیانت سے بچو میرے۔ جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا اسی بہار کی سرزمین پر، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے
ایک مسجد کا 4 بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور 4 بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے. ایک بار ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے, ایک بار اس کو پنک کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے, پھر گرین کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے, پھر لال کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے. ٹیوب ویل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ 5 بار اٹھایا جا رہا ہے. یہ 420 یہ اللہ کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے, صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے, زکوٰۃ کے نام پر ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا. ان علماء کو بھی دینا پڑے گا, ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں. آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فنڈ آیا 30 لاکھ کا, لیکن اس میں دیا گیا صرف 10 لاکھ روپئے اور میٹیریل کو بالکل ہلکا کر دیا گیا. پتہ یہ چلا 5 سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی, 5 سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی, 5 سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی. پیسہ آیا 30 لاکھ, لگایا گیا 10 لاکھ اور 20 لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا. میرے پیارے ساتھیوں, کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما, اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں, اولاد والے بیٹھے ہیں, ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی. وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں. اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں, اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں, یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے, اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, او لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالرجل راع علی اہل بیتہ, انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے, اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے, اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والمرأة راعیة علی بیت زوجها, اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے. شوہر تو نوکری پہ چلا گیا, شوہر تو دکان پہ چلا گیا, شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا, گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے. گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے, رات کو کہاں 2-2 بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے, رات کو وہ کہاں جا رہی ہے. آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات بھر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے, کان کھول کر کے سن لو میری ماؤں, بیٹی تو گنہگار ہوگی, بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کا حساب دینا پڑے گا. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما, اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں. اور آگے بڑھیں, اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے, اور وہ چیز ہے اسراف, حد سے تجاوز کرنا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بیٹو, جب تم مسجد میں جایا کرو, جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں, شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے, ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے, ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے, مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. ہمارے دیش میں, ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے. ہمارے کلچر کا, ہماری سنسکرتی کا, ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے. آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں, آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں, اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, جب تم مسجد میں جایا کرو, جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو. ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو. بھائی نماز تو بنیان میں بھی ہو جائے گی. اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے گی. مگر آپ بنیان پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں, یہ مناسب نہیں. آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے, جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد, جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور خوب کھاؤ خوب پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, لیکن کھانے اور پینے میں